السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اشرف جلالی حفظہ اللہ تعالیٰ کا کہنا بھی یہ ہے کہ لوگ کیسے لوگوں کو قرآن سنا کر گمراہ کر رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ آپ کو پتا ہوگا، آپ نے چند سال پہلے علمی مکتبہ فکر کا عمران آسی بھی سنا ہوگا، اس نے بھی یہ جملہ کہا تھا کہ آپ لوگوں کو قرآن سنا کر گمراہ کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ اور ہمارے جو بابے ہیں وہ ٹول ٹمکے سرنگیاں وجہ کے مومن بنا رہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ آئیے ناظرین، آج ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں ڈاکٹر اشرف جلالی حفظہ اللہ تعالیٰ کی، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو مسلم ہے، اس کے اندر میں تمہیں وہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ جس مقام پر حضرت یزید الفقیر اس کے راوی ہیں۔ یزید الفقیر کون ہے؟ کہنے لگے کنت قد شغفنی رأی من رأی الخوارج، میں خارجی بن گیا تھا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 320 کتاب الایمان، ذرا دھیان سے سننا۔ آج جس کے سامنے کوئی قرآن کھول کے بیٹھ جائے وہ سوچنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب یہ قرآن لے آیا ہے، میں کیا کروں؟ یہ قرآن غلط طریقے سے صحابہ کے سامنے بھی پیش کیا گیا۔ اس قرآن کو مفہوم بگاڑ کے ایسے کو نہیں بگاڑ سکتا، مطلب غلط لے کر صحابہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ صحابہ نے ان خارجیوں کے دماغ درست کیے، ہزاروں کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیا، اور انشاءاللہ آج ان کے فیض سے یہ تاریخ پھر دہرائی جائے گی۔ یزید الفقیر کہتے ہیں قد شغفنی رأی من رأی الخوارج، مجھے خارجیت اچھی لگی، میں خارجی بن گیا۔ یہ ہے صحابہ کے زمانے کی ینگ جنریشن۔ ینگ جنریشن صحابہ کے زمانے میں صحابہ کو اکڑنے والے کہتے ہیں ہم گھر سے نکلے، پوری پارٹی تھی ہماری، ہم تبلیغ کرنا چاہتے تھے، ہم جب نکل گئے تو کیا ہوا؟ مررنا علی المدینہ تھے، مدینہ شریف سے گزر ہوا، یہ علامت ہے۔ دوسرے محبت والے تو کہتے ہیں نا زندگی گزاری ہے اس شہر کے لیے، آج حاضری ہو رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں ویسے حج کو جا رہے تھے، بس گزرتے گزرتے مدینہ شریف بھی چلے گئے۔ تو کیا ہوا؟ کہنے لگے جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے درس دے رہے ہیں۔ نام کیا ہے؟ وہ درس دینے والے حضرت جابر بن عبداللہ ہیں۔ کون؟ حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درس کس چیز کا دیا جا رہا تھا؟ مشکل کشائی کا، حاجت روائی کا۔ فذکر الجہنمیین، انہوں نے جہنمیوں کا ذکر کیا، اور پھر کہا کہ نبی علیہ السلام چلو بھریں گے، لاکھوں کو نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ اب جس وقت یہ شان بیان کی گئی، وہ جو بریلی کے تاجدار نے کہا تھا گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا، ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، صراط میزان حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا، آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ اب حضرت جابر یہ درس محبت دے رہے ہیں، جگہ کون سی ہے؟ مسجد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے ہیں، اور عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا ہے، جو ہمارا ہے۔ جب یہ بات بیان کی گئی تو یزید الفقیر کہتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب دیکھنا جسارت، بوڑھے صحابی کے سامنے نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ یزید الفقیر کہتے کیا ہیں؟ قلت لہو، میں نے کہا یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا الذی تحدثون، یہ تم کیا تقریریں کر رہے ہو؟ حضرت یزید جو طائب ہوئے پھر پہلے خارجی تھے، خارجیوں کی نشانیاں بھی دیکھنا، خارجی بن گئے تھے اور نبی علیہ السلام کے فائدے کا انکار کر رہے تھے، اور کہنے لگے ہوش کرو، اللہ کے نبی کے تم صحابی ہو اور تقریریں تم کیا کر رہے؟ ما ھذا الذی تحدثون۔ یہ صحابی کو اکڑنے لگے، ینگ جنریشن۔ تم
تم یہ تقریر غلط کر رہے ہو کہ اللہ کے نبی جہنمیوں کو نکال سکتے ہیں. نہیں بالکل نہیں نکال سکتے. کیوں؟ کہنے لگے میرے پاس قرآن ہے, میں قرآن پیش کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا قرآن ہے تیرے پاس؟ کہنے لگا, یزید کہتے ہیں میں نے کہا کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا. یہ آیت ہے قرآن مجید میں, سورہ سجدہ کی آیت نمبر 30 ہے. اس کے اندر کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا, کہ جب بھی جہنمی جہنم سے نکلنا چاہیں گے ان کو الٹا کر دیا جائے. تو کہنے لگے تم سے ابھی اچھے ہو, کیسی تم معذلہ کچی تقریریں کر رہے ہو کہ جہنمیوں کو جنت دے دی جائے گی, اور ادھر قرآن کہتا ہے جب نکلنا چاہیں گے ان کو الٹا کر دیا جائے گا, دوبارہ دھکا دے دیا جائے گا. ہم تمہاری تقریر مانے یا رب کا قرآن مانے؟ اب سوچو, یہ ہے مسجد نبوی شریف, اور انہیں قرآن دکھایا جا رہا ہے جنہوں نے صاحب قرآن کے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھا ہے. دیکھو فتنہ کہاں تک ہے. سچ فرمایا تھا میرے نبی علیہ السلام نے, ابن کثیر میں حدیث شریف موجود ہے, مجھے اپنی امت پر قرآن کا بھی خطرہ ہے. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا یتعلمہ المنافقون فیجادلون بہ المؤمنین. خطرہ یہ ہے کہ اس کے قاری مدرس پڑھانے والے منافق بھی کچھ بن جائیں گے. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو بنانا فرمائی. ناظرین اب یہ بھی سننا باقی تھا. ناظرین یہ قرآن پاک اللہ کا وہ کلام ہے جس کے لیے بڑے بڑے اماموں نے مارے بھی کھائی ہیں. جیسا کہ آپ دیکھیں گے وقت کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ان کا جرم اور ان کا قصور یہی تھا, وہ کہتے تھے قرآن اللہ کا کلام ہے. وقت کے بادشاہ اس وقت معاذ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ کہتے تھے کہ آپ بولو کہ قرآن مخلوق ہے, استغفر اللہ. تو وقت کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل کے اندر بند کیا گیا, کوڑے مارے گئے, حتیٰ کہ محدثین یہ بات لکھتے ہیں اگر وہ کوڑے ہاتھی کو مارے جاتے تو وہ ہاتھی مر جاتا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مارے کھائی ہیں. نہیں, یہ وہ قرآن پاک کتاب ہے جن کے بارے میں قرآن پاک نے اس بات کی گواہی دی. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, بے شک اس قرآن کو اتارا بھی ہم نے, اس کی حفاظت بھی ہم خود ہی کریں گے. ناظرین آیا کہ اس بندے کی یہ بات کہنا بنتی ہے, اللہ پاک نے علم دیا ہے, سمجھ دی ہے, لیکن حیرانگی والی بات یہ ہے کہ صرف اس بات کے لیے کہ اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے, اپنے بابوں کو بچانے کے لیے کہ یہ بات کہنا شروع کر دی. نہیں, آگے میں تو کوئی بات نہیں کرنا چاہتا بلکہ میں تو دعا ہی کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے, اور یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.